السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائے راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ بالآخر 9ویں دن وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے، اور یہ حلف جو ہے اس کے بیچ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا حلف شامل نہیں تھا۔ وہ کیوں شامل نہیں ہوئے، انہوں نے حلف کیوں نہیں اٹھایا، وہ لندن کیوں گئے ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو لندن سے نیچے ڈسکس نہیں ہو سکتی، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر بات کریں جناب، ہم نے آپ کو کل پنجاب اسمبلی میں جو ہنگامہ ہوا تھا اس کے حوالے سے ایک ایکسکلوزیو خبر پیشگی دے دی تھی، اور وہ آج ہماری خبر درست ثابت ہوئی ہے۔ اس پہ بات کریں گے کہ وہ کون سی خبر تھی۔ اتنا کریڈٹ تو ہمارا بنتا ہے نا جی کہ ہم آپ کو بتائیں۔ اور پھر جناب پی ٹی آئی جو ہے وہ مکمل فنڈنگ کے ساتھ، مکمل جو سوشل میڈیا کے آج کل کے دور کے جدید ہتھیار ہیں ان کے ساتھ میدان میں کود پڑی ہے۔ وہ کیا کر رہی ہے، کیا کرنے جا رہی ہے، اس پہ بات کریں گے جناب۔ اور ہمارے آرمی چیف صاحب کی اور پرائم منسٹر صاحب کی پہلی ملاقات ہوئی ہے جب سے شہباز صاحب پرائم منسٹر بنے، اس کے بعد یہ ان کی پہلی ملاقات ہوئی، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر کوئی عمران خان صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کو چھیڑنے پر تلا ہوا ہے، انہیں کون چھیڑنے پر تلا ہوا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ نے ہمارا کل والا پروگرام دیکھا ہو، گزشتہ روز جو ہم نے پروگرام کیا تھا، اس میں ہم نے آپ کو ایک ان سائڈ سٹوری دی تھی، اور وہ ان سائڈ سٹوری یہ تھی کہ پنجاب اسمبلی کے ہنگامے میں جتنے لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں، جو اراکین پنجاب اسمبلی ہیں، ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہوا تھا پولیس کے لیول پہ، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا لیکن مقدمے درج رہیں گے، اور ان کو ضمانت کرانے کا موقع فراہم کیا جائے گا تاکہ جو معاملہ ہو عدالت کے سر پڑے، پولیس کے سر پہ کچھ نہ پڑے۔ وہ ہماری خبر آج درست ثابت ہوئی، اور آج جو ہے وہ جو مطلوب اراکین پنجاب اسمبلی ہیں پولیس کو، جن میں خیال احمد، ندیم عباس، مہندر پال سنگھ، شہباز احمد، علی رضا، شجاعت نواز، عمار یاسر، عمر فاروق اور وارث عزیز نے عبوری ضمانت کا لفظ گرفتاری کروا دی، اور یہ موقع ان کو پولیس نے مبینہ طور پہ جان بوجھ کے فراہم کیا۔ یہ ہم نے آپ کو کل ہی بتایا تھا، اور دیکھیں ہماری خبر آج ہی درست ثابت ہو گئی، اور یہ کریڈٹ تو ویسے آپ کو ہمیں دینا ہی چاہیے، اور کہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً ایسی خبریں دیتے رہتے ہیں جو کہ ہماری الحمدللہ درست ثابت ہوتی ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ایک ملاقات جو ہوئی آج، سب سے اہم ملاقات اس کو کہا جا سکتا ہے، وہ شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے کے بعد جو آرمی چیف کی جنرل قمر جاوید باجوہ کی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ ویسے تو وزیر اعظم کی اور آرمی چیف کی ملاقات کوئی ایسی خبر نہیں ہوتی، لیکن چونکہ یہ نئی حکومت بنی ہے، اور جو آرمی چیف جو ہیں وہ جیسا کہ بتایا گیا آئی ایس پی آر کی طرف سے باقاعدہ طور پہ ایک سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی اس دن طبیعت بہت خراب تھی اور وہ اپنے آفس بھی نہیں جا سکے تھے، اس وجہ سے شہباز شریف صاحب کی حلف برداری کی تقریب میں وہ شریک نہیں ہوئے تھے، اور ان کی جگہ ان کے نمائندہ جو ایک سینئر افسر ہیں وہ شریک ہوئے تھے، جبکہ باقی سروسز چیف وہاں پر موجود تھے۔ کیا سرائیاں ہو رہی تھی بہت ساری کہ جی وہ پتہ نہیں باجوہ صاحب کیوں نہیں وہاں پہ شریک ہوئے۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ 7-8 روز بھی گزر گئے لیکن آرمی چیف کی اور پی ایم کی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے۔ ایک تو چلو ابھی گورنمنٹ باقاعدہ طور پہ فارم نہیں ہوئی تھی، کابینہ نے حلف نہیں اٹھایا تھا، تو جو ہی حلف اٹھایا کابینہ نے تو اس کے بعد آرمی چیف نے ملاقات کر لی شہباز شریف صاحب کے ساتھ۔ اور پھر اس کے بیچ میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ جتنی اعتراضات کیے جا رہے تھے وہ ایکس سروس مین سوسائٹی کی طرف سے اور دیگر جو کہ ریٹائرڈ افسران ہیں ان کی طرف سے، کہ جو کچھ بھی ہوا، تحریک عدم اعتماد کیسے آئی، کیسے عمران خان صاحب کو ریموو کیا گیا، کیسے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم بنے، اور پھر آرمی چیف نے لاہور میں جا کے اپنے سابق افسران کے ساتھ ایک سوال و جواب کی نشست رکھی، اور اس میں انہوں نے تمام تر چیزیں واضح کر دیں۔ اپنی جو برادری ہے حاضر سروس اور ریٹائرڈ، ان سب کو اعتماد مل گیا۔ اس سے پہلے فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی، پھر لاہور میں جونیئر افسران کے ساتھ میٹنگ ہوئی، پھر ریٹائرڈ افسران کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے آج وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی ہے۔ تو اس ملاقات کا دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب پرائم منسٹر نیا بنتا ہے تو اس کو جی ایچ کیو کی اور آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کے دورے کی دعوت بھی ملتی ہے۔ دیکھتے ہیں وہ دعوت شہباز شریف صاحب کو کتنے دنوں کے بعد ملتی ہے۔ آگے ایک خبر ہے جی ہمارے پاس ایکسکلوزیو، وہ ایکسکلوزیو خبر یہ ہے کہ جناب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے وہ جو سوشل میڈیا کا ہتھیار ہے اس کا بھرپور وہ استعمال اس وقت کر بھی رہے ہیں، لیکن آئندہ آنے والے الیکشن سے کہ پہلے انہوں نے اس کا مزید مہلک استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ مہلک سے مراد یہ کہ ہر طرح کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس سلسلے میں جو خاتون اول تو نہیں ہم ان کو کہہ سکتے، جو ان کی سابق اہلیہ ہیں جمیمہ گولڈ سمتھ، ان کے جو بھائی ہیں ان کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ ان کے بھائی نے
کچھ مغربی کمپنیوں کی خدمات حاصل کی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور وہ بھاری معاوضے کے عوض حاصل کی گئی ہیں، پروپیگنڈا کمپنیاں ہیں، اور وہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ سوشل میڈیا مہم کو مانیٹر کریں گی، چلائیں گی، پروپیگنڈا مہم چلائیں گی۔ ویسے اس سے پہلے بھی ایسی خبریں آتی رہی ہیں اور ہم بھی آپ کو دیتے رہے ہیں کہ خان صاحب نے وہ جو تسبیح شسبی اور ریاست مدینہ اور یہ سارا جو معاملہ کیا تھا، یہ بھی ایک مغربی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک مغربی کمپنی تھی، اس کی ہدایت کے اوپر انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ اس قسم کی کمپنیوں سے لیتے رہتے ہیں خدمات، لیکن اب جو چونکہ آگے الیکشن آ رہے ہیں تو اب ان کی خدمات لینا بہت ضروری تھی۔ تو سنا ہے خاصے بھاری معاوضے پر خدمات حاصل کی گئی ہیں، اور وہ خدمات کے لیے پیسہ بھی بڑا جنریٹ کیا گیا ہے۔ سنا ہے کوئی 1 بلین کے قریب جو ہے وہ کوئی فنڈنگ کی گئی ہے، یعنی کہ چندہ وغیرہ اکٹھا کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ وہ ابھی دیکھا آپ نے 2 دن پہلے تو وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی تبدیل ہوئے نا، سردار تنویر الیاس، جن کو یار لوگ مبینہ اے ٹی ایم کہتے ہیں، کہ پرانی اے ٹی ایم میں تو وہ دوبارہ ہو گئی ہیں، وہ کارڈ ہو گئے ایکسپائر، تو اب نئی اے ٹی ایم تھی۔ وہ پہلے وہ نیازی صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، غیر معروف آدمی تھے، لیکن پھر اتنی جلدی ان کا دل بھرنے کی کوئی تک نہیں تھی بنتی۔ اگر عثمان بزدار صاحب کو 4.25 سال چلایا جا سکتا تو وہ قیوم نیازی صاحب بھی چلتے رہتے، لیکن وہ چونکہ اب اے ٹی ایم ذرا شارٹ ہو گئی تھی تو پھر ذرا مبینہ طور پہ کرنا پڑتا ہے نا جی۔ اب آگے سوشل میڈیا کی فنڈنگ بھی ہے، اگرچہ کہ وہ جو صاحب ہیں جو یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں، جمائمہ گولڈ سمتھ کے بھائی، وہ ویسے بھی انہوں نے عمران خان کو ابھی بھی وہ ٹویٹر پر اپنا بردر ان لا ہی کلیم کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں، کیا چکر ہے یہ۔ لیکن بہرحال یہ اب پی ٹی آئی نے مکمل یہ فیصلہ کیا کہ جناب وہ اب مکمل ایک سوشل میڈیا کی مہم چلائے گی، پوری بھاری معاوضے کے ذریعے جو تھنک ٹینک ہیں وہ ہائر کیے گئے ہیں، اور خان صاحب کی ایک دوبارہ امیج بلڈنگ پر کام ہو گیا ہے مغربی لیول پہ جا کے۔ اور اب جو ہے آگے جمعرات والے دن عمران خان صاحب کا جلسہ بھی ہے، اس سے پہلے کل وہ ایک ٹویٹر سپیس پہ بھی موجود ہوں گے، تو یہ ایک انہوں نے اپنا سلسلہ شروع کر دیا، اور خاصے جو ہیں وہ خطرناک قسم کے اشارے عمران خان صاحب نے اور ان کے سابق کابینہ ممبران نے دینے شروع کر دیے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جناب، یہ جو سٹوری ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ بلاول صاحب نے حلف نہیں اٹھایا ہے۔ بلاول صاحب آپ کو پتہ ہے کہ 8-9 دن تک تو کابینہ کے سلسلے میں مشاورت ہی ہوتی رہی ہے، اب اتنے سارے جہاں پہ اتحادی ہوں وہاں پہ کابینہ کی تشکیل کرنا بھی کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ انہوں نے بڑی کوشش کی اور بالآخر 9ویں دن وہ آ کر حلف میں کامیاب ہوئے۔ معاملات تو کل ہی طے پا گئے تھے، لیکن کل وہ عارف علوی صاحب نے بیچ میں وہ کر دیا، جی میں تو حلف نہیں لیتا، تو اس کی وجہ سے ایک دن اور لیٹ ہو گیا۔ بہرحال وہ اب اتنی ساری جہاں پہ پارٹیاں ہوں، اتنی ساری چیزوں کی تقسیم ہو، جو بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ تو بلاول صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ حلف برداری کی تقریب میں وہ جو پہلے ملتوی کی گئی وہاں پہ گئے بھی تھے، اگرچہ کہ ان کا اپنا نام اس لسٹ میں شامل نہیں تھا۔ اب یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلاول صاحب جن کا نام بطور وزیر خارجہ بیچ میں رکھا گیا تھا، وہ اس میں حلف برداری کے والے وزراء میں نام ان کے شامل کیوں نہیں تھے، اور اس کے باوجود وہاں پر گئے تھے۔ اس کی ناظرین بہت ساری وجوہات ہیں وہاں پہ حلف نہ اٹھانے کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ وجہ یہ ہے کہ وہ چونکہ ایک پارٹی کے چیئرمین ہے، تو شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار اتنے سارے وزیروں کے ساتھ میرا اگر حلف ہوگا تو پھر ذرا مناسب نہیں لگتا نا، وزن بندے کا کم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ میں بعد میں اپنا اکیلے کا الگ سے حلف برداری ہو جائے گی، اس میں پھر وہی چیئرمین سینٹ قائم مقام صدر جو بھی ہوں گے اور ساتھ پی ایم اور ساتھ بلاول، مطلب وہ ذرا حساب کتاب اور بن جاتا ہے نا۔ تو اس وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا حلف جو ہے وہ الگ سے ہو، لیکن بیچ میں یہ عہدوں کی تقسیم پہ جو تنازع پیدا ہوا اس کی وجہ سے وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ تنازع کسی کے سامنے آئے، تو اس لیے وہ خود وہاں پر بھی گئے حلف برداری کی تقریب میں، لیکن وہ اس دن ملتوی ہوگی۔ بہرحال اس کے بعد پھر بلاول صاحب روانہ ہو گئے لندن، اور یہ اطلاع ملی ہے کہ نواز شریف صاحب سے ملیں گے۔ اب نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ملنے کی وجوہات کیا؟ ان کے ملنے کی وجوہات جو ذرائع کے یہ کہنا ہے کہ جی جو 3 جو مزید عہدے ہیں، مثلاً ایک صدر مملکت کا عہدہ، ایک چیئرمین سینٹ کا عہدہ اور ایک گورنر پنجاب کا عہدہ، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بزد ہے کہ وہ یہ تینوں عہدے حاصل کرے گی۔ اس سے پہلے اسپیکر ان کا بن چکا ہے، کابینہ کے بیچ میں بھی ان کے 11 کے قریب وزراء ہیں۔ تو اب یہ معاملہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ باقی یہ عہدے بھی لینا چاہتی ہے، اور پیپلز پارٹی کے زیادہ جو زور تھا وہ وزارتوں پہ کم تھا اور آئینی عہدوں پہ زیادہ تھا، مثلا اسپیکر، چیئرمین سینٹ، صدر، گورنر، اس قسم کے عہدے وہ لینا چاہتے تھے۔ ان کو اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی صورت میں پیپلز پارٹی کو دے دیا گیا۔ اب صدر مملکت کا پھٹا پڑا ہوا پتہ چلا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی خواہش مند ہیں اور زرداری صاحب بھی خواہش مند ہیں، اور پھر پنجاب کا گورنر بھی وہ چاہتے ہیں، اور اس پہ نام بھی تقریباً فائنل ہوا ہوا ہے مخدوم احمد محمود صاحب کا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اب کیسے چلے گا۔ یہ جو چیزیں ہیں پھر ان کو جب یہ یہاں پر طے نہیں ہوئی تو پھر شہباز شریف صاحب نے پھر وہ کہہ دیا کہ وہ پھر پائن نال گل کر لو، وہ پائن جو ہیں وہ عرف باؤ جی نواز شریف صاحب،
ان سے مشاورت کے بغیر معاملہ ہو نہیں سکتا، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ میاں صاحب سے ملنے جا کر ان سے پھر آپ اپروو کروا لیں، اگر میاں صاحب اپروو کرتے ہیں تو پھر یہ ہو جائے گا۔ تو دیکھ لیں میاں نواز شریف صاحب جن کی سیاست کا روز کہتے تھے کہ جی ختم ہو گئی ہے، آج پاکستان میں صدر مملکت کون لگے گا اور چیئرمین سینٹ کون لگے گا اور گورنر کون لگیں گے، یہ فیصلے باہر بیٹھا ہوا نواز شریف کرے گا۔ بہرحال اب بلاول صاحب وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب سے ملیں گے اور جو ان کی آپس میں گفتگو ہوگی اس کے جو بھی رزلٹ ہوگا اس کے بعد پھر یہ معاملہ آگے چلے گا، اور پھر بلاول صاحب ممکن ہے کہ وہ بطور وزیر خارجہ اپنا حلف اٹھا لیں۔ ابھی ہم آگے وہ چلتے ہیں، وہ جو ایک چھوٹے سا چٹکلا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جی وہ چھیڑ کون رہا ہے جی، یہ عمران خان صاحب کو اور پرویز الہی صاحب کو۔ پرویز الہی صاحب کو تو چھیڑنے کے لیے آپ کو پتہ ہی نہیں، وہ پہلے ہی بڑے میمز بنی ہوئی ہیں ان کی بازو شازو والے معاملہ، وہ بازو بھی پتہ چلا کہ نہیں ٹوٹی مبینہ طور پہ، جب پولیس نے کہا کہ آؤ جناب تھوڑا میڈیکل کرائیے تو چوہی صاحب دوڑ گئے۔ تو بہرحال چوہی صاحب اب جسے کہتے ہیں نا کہ اس وقت ان کی وہ بغیر پانی کے تڑپتی ہوئی مچھلی والی صورتحال ہے، بغیر وزارت اعلیٰ کی ایسے آئی ہے، یہ ہاتھ سے نکل گئی ایک غلط فیصلے کی وجہ سے۔ تو جو پھر چودھری صاحب سے بغاوت کر گئے تھے طارق بشیر چیمہ، اور انہوں نے عدم اعتماد میں جا کے ووٹ دیا شہباز شریف صاحب کو، اور چودھری شجاع صاحب کے صاحبزادے نے بھی دیا، تو پھر طارق بشیر چیمہ صاحب کو جناب کابینہ میں انہوں نے بھی حلف اٹھایا، وزیر بن گئے، اور شہباز شریف کی کابینہ میں وزیر، اور چودھری پرویز الہی کی پارٹی کا اتنا قریبی بندہ، آپ پھر یہاں سے اندازہ لگا لیں، چودھری صاحب کی بے بسی کا اندازہ لگا لیں کہ چودھری شجاع کی موجودگی میں وہ طارق بشیر چیمہ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تم ہماری پارٹی سے نکل جاؤ یا تمہارا ہماری پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ تو یہ چودھری پرویز الہی صاحب کو لگتا ہے چھیڑنے کے لیے طارق بشیر چیمہ کو وزیر بنایا گیا۔ پھر وہ رانا ثناء اللہ تو ویسے ہی مطلب چھیڑ ہے سب کی، خود شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کی سیٹ پر نہ دیکھنے کے لیے عمران خان صاحب نے کتنے پاپڑ بیلے، ہر کسی آئین قانون کی پرواہ نہیں کی، یار کسی طریقے سے شہباز شریف وزیر اعظم نہ بنے، اور ایسے انہوں نے شرائط بھی رکھی کہ جو اس کے علاوہ کسی اور کو بنا دیں، لیکن اب لوگوں کا اتفاق تھا شہباز شریف صاحب، وہ بن گئے۔ یہ بھی خان صاحب کو بھی پھر چھیڑنے والی بات ہی شہباز شریف کا بننا، وہ بہرحال اب خان صاحب چھڑے ہوئے پھر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ اور اس کے بعد پھر یہ رانا ثناء اللہ، ان کو وزیر داخلہ بنتے ہوئے دیکھنا بھی خاصا سہان روح تھا، اور وہ پھر اور تو کچھ نہ بس بن پڑا سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے، وہ سعودی عرب گیا، انہوں نے کہا چلو عمرہ ہی کرا ہو جائے، ادھر تو وزارت داخلہ سے گئی، اوپر سے رانا ثناء اللہ بہ گیا، اور رانا ثناء اللہ سے ویسے بھی جس کہتے ہیں جان جاتی ہے، وہ پہلے وزیر قانون رہے پنجاب میں، اور بڑے دبنگ قسم کے وزیر قانون رہے، یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ وزیر داخلہ کے طور پہ، وفاقی وزیر داخلہ کے طور پہ بڑے دبنگ ہی رہیں گے۔ اور پھر سب سے زیادہ جو عمران خان صاحب کو چھیڑنے کا بندوبست کیا گیا، وہ بندوبست یہ کیا گیا کہ جناب حمزہ شہباز نے، جو کہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے ہیں، انہوں نے اون چودھری صاحب کو اپنا مشیر مقرر کر لیا۔ اب اون چودھری صاحب، وہ جن کا سارا عمران خان صاحب کو جو سارا سیاسی کیریئر ہے وہ اون چودھری صاحب مینیج کرتے رہے، ان کے نکاحوں میں وہ گواہ ہوتے تھے، ان کے بغیر تو شادی نہیں ہوتی تھی عمران خان صاحب کی، تو وہ پھر جنگی ترین گروپ کو پیارے ہو گئے، اور پھر وہاں سے انہوں نے خان صاحب کو خدا حافظ کہہ دیا۔ سنا کہ موبائل کی ویڈیو شیڈیو کا بھی مسئلہ تھا، لیکن اس کے بارے میں چونکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو ہم بات نہیں کرتے، لیکن وہ چودھری صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی رفقائے کار میں سے تھے، شاید ہی کوئی اور بندہ عمران خان صاحب کو اتنا زیادہ کلوزلی جانتا ہو، ہر طرح سے ذاتی حوالے سے بھی، وہ اون چودھری سے زیادہ کوئی جانتا۔ تو اون چودھری صاحب جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ بقول عمران خان جو چوروں کے جو لوگ ہیں اقتدار میں آ گئے ہیں، ان کے مشیر بن گئے جی۔ جو عمران خان صاحب کے دایاں بازو تھے یا بایاں بازو تھے، یا ان کی آنکھیں تھے یا ان کے کان تھے، وہ جناب اب آئندہ سے اپنی معاونت فراہم کریں گے حمزہ شہباز شریف صاحب کو۔ تو یہ پھر عمران خان صاحب اور چودھری پرویز الہی ان لوگوں کو مطلب چھیڑنے والی بات تو اتنی اچھی نہیں ہے، ہم بھی اس پہ احتجاج کرتے ہیں جی، آپ بھی کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔